Welcome back again. In this video we'll be talking about elements of letter. اس سے previous lecture میں ہم نے ڈسکس کیا letter writing skills کیوں ضروری ہیں. Then we talked about types of letters, personal letter جو کہ personal level پہ آپ لکھتے ہیں, business letter جو ایک organization دوسری organization کو لکھتی ہے, right. Then we have basic format, دو طرح کے format ہیں, block to the left, everything to the left, and in blocks, modified block styles, not everything to the left, right. There are a few things that are in the middle. Then there are two types of punctuation: open punctuation, no punctuation marks at all. Then we have mixed punctuation, means کہ salutation اور complimentary closure کے بعد punctuation آئے گی. Now we're going to talk about different parts of letters, right. سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے letter میں وہ heading ہوتی ہے, جسے آپ sender address کہتے ہیں. جو بندہ یا writer's address جو لکھ رہا ہے letter اس کا ایڈریس, یا اسے return address بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اگر لیٹر کا رسپانس آئے گا تو کس ایڈریس کے اوپر آئے گا, دیٹ از یور ریٹرن ایڈریس. تو ریٹرن ایڈریس لکھنے کا یہ ہوتا ہے, یہ بلاک کی صورت میں ہوگا, رائٹ. کامن رائٹنگ اور لیٹر رائٹنگ میں یہی فرق ہے. کامن رائٹنگ میں ہم چیزیں اس طرف لے کے چلتے ہیں ہاریزانٹلی, جب تک وہ لائن کا ختم نہیں ہو جاتا وی کیپ موونگ. لیکن لیٹر رائٹنگ میں وی موو ان بلاکس. ہم ایک مناسب جگہ پہ جا کے اس کو توڑ دیتے ہیں لائن کو, پھر نئی لائن سٹارٹ ہوتی ہے, پھر نئی لائن سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بلاک بنتا ہے لائک دس. سو دیٹ از وائی وی کال اٹ بلاک لیٹر اسٹائل, رائٹ. سو ہم نے آگے نہیں جانا بلکہ اس کو بلاک کی صورت میں لکھنا ہے. تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اسمال یونٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بگ یونٹ کی طرف جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہاؤس نمبر پہلے آئے گا, ہاؤس سے بڑی اسٹریٹ ہوتی ہے, اسٹریٹ بعد میں آئے گی, پھر آپ کا سیکٹر اگر ہے یا کوئی ایریا ہے دین آپ کا سٹی آئے گا, دین پروونس آئے گا, دین کنٹری آئے گا. تو اگر آپ نے یہ چیزیں انکلوڈ کرنی ہیں تو اسمال یونٹ سے لارجر یونٹ کی طرف آپ جائیں گے. تو ابریویشن استعمال نہ کریں, رائٹ. لاہور کو LHR لکھنا یا راولپنڈی کو RWP لکھنا از ناٹ اے گڈ وے. آپ اپنا پورا اس میں ایڈریس لکھیں تاکہ غلطی نہ ہو, رائٹ. بیکاز لیٹر کی 2 ٹائپس ہیں, ایک ہوتا ہے پرسنل اور ایک ہوتا ہے بزنس لیٹر. اور بزنس لیٹر جو ہوتے ہیں وہ لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھے جاتے ہیں, رائٹ. اس میں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے دس از یور ریٹرن ایڈریس, رائٹ. کہ اگر آپ نے اس بندے کو جس نے یہ لیٹر لکھا ہے اس کو اپروچ کرنا چاہیں تو دس از دی ایڈریس. تو یہ لیٹر ہیڈ کے اوپر پرنٹ ہوا پڑا ہے. تو لیٹر ہیڈ کے اوپر جب پرنٹ ہوا پڑا ہوتا ہے تو دس از یور ایڈریس. اگر لیٹر ہیڈ پہ ہے تو آپ کو دوبارہ ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا پرسنل لیٹر ہے تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ جو ہے اپنا ایڈریس لکھیں گے, اپنا نیم ڈیزگنیشن وغیرہ نہیں لکھیں گے. وہ جہاں پہ آپ لیٹر کلوز کریں گے, سائن کریں گے, وہاں پہ آپ آ جائے گا. تو آپ نے چھوٹی یونٹ سے بڑی یونٹ کی طرف موو کرنا ہے. تو یہ ہم نے پہلی ہیڈنگ دیکھ لی. پہلا ایلیمنٹ جو تھا وہ ہیڈنگ یا سینڈرس ایڈریس یا رائٹرس ایڈریس یا ریٹرن ایڈریس, ایک ہی چیز کے مختلف نیم ہے, رائٹ. تو یہ پرسنل لیٹر میں آپ کا اپنا ایڈریس ہوگا, آپ کا نیم اور ڈیزگنیشن کے بغیر. اور آفیشیل لیٹر میں یا بزنس لیٹر میں لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا جائے گا. ہیڈنگ کے بعد جو نیکسٹ بلاک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹ کا بلاک. ڈیٹ کے جو فارمیٹس ہوتے ہیں وہ مختلف فارمیٹس ہو سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فارمیٹ یہ والا ہے, اور یہ امریکہ اور کینیڈا میں انٹرنیشنلی استعمال ہوتا ہے. دس از یورپین اسٹائل 24 فیبروری 2015, اینڈ پاکستان میں یہ والا اسٹائل استعمال ہوتا ہے. اور ایک کامن پریکٹس یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے ڈیٹس کو لکھتے ہوئے 1 فیبروری اور 24 جنوری اس طرح کی کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں آرڈینلس. تو یہ پرانے زمانے میں پریکٹس تھی, وہ آج کل اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جا رہا. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیٹ جو ہے سب سے پہلے آپ کا اگر پرسنل لیٹر ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا ہیڈنگ آئے گا, آپ کا ایڈریس, یور ایڈریس, سینڈرس ایڈریس, اسے ریٹرن ایڈریس بھی کہتے ہیں, رائٹرس ایڈریس بھی کہتے ہیں, رائٹ. پھر اس کے بعد ڈیٹ کا بلاک آ جائے گا. نیکسٹ بلاک از ان سائڈ ایڈریس. یہ وہ والا ایڈریس ہوتا ہے جس کو لیٹر جا رہا ہے, رائٹ. تو اس میں آپ اس کا نیم اور اس کے بعد ڈیزگنیشن نیکسٹ لائن پہ, پھر اس کے بعد اس کا ایڈریس کہ وہ کہاں پہ ہے وغیرہ وغیرہ, جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں. یہاں پہ ڈیئر سر یا ڈیئر جو بھی ہوگا جس میں مخاطب کر رہے ہیں اس کا پورا ایڈریس, اسے ان سائڈ ایڈریس کہتے ہیں یا ریسیورس ایڈریس بھی کہتے ہیں. اس میں بھی سارے وہی رولز جو کہ آپ نے ایڈریس میں لکھتے ہوئے آپ نے استعمال کیے تھے, لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں اس کا نیم اور ڈیزگنیشن بھی آ رہا ہے, جبکہ آپ کے جو تھا ایڈریس اس میں کوئی نیم اور ڈیزگنیشن نہیں تھا, صرف آپ کا ایڈریس سے سٹارٹ ہوا تھا, رائٹ. سو دس از دا مین ڈفرینس بٹوین ان سائڈ ایڈریس اینڈ ریٹرن ایڈریس. اگر ان کا کوئی پرسنل ٹائٹل ہے مسٹر, مز, ڈاکٹر, پروفیسر, تو آپ نے وہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے, رائٹ.
یہ جو ٹائٹل ہے مسٹر میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ میل میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو فیمیل کے لیے ہمارے پاس ورائٹی ہے. وی ہیو مسز ایم آر ایس جو کہ صرف اور صرف میریڈ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دس ورڈ اس کو مز پروناؤنس کرتے ہیں، اور یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ جو فیمیل ہے یہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، تو اس کے لیے مز ہے. اور ایم آئی ایس ایس مس صرف اور صرف جو سنگل فیمیل ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ 3 ڈیزگنیشن ہے فار فیمیل. ڈاکٹر تو ایوری بڈی کین بی اے ڈاکٹر، میل فیمیل، پروفیسر اینی بڈی کین بی اے پروفیسر. اسی طرح اور بھی ڈیزگنیشن یہاں پہ ہو سکتے ہیں. انسائڈ ایڈریس کے بعد آتا ہے سیلوٹیشن. سیلوٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ مخاطب کرتے ہیں اس بندے کو جس کو آپ لیٹر بھیج رہے ہیں، مخاطب کرتے ہیں. اگر آپ جانتے ہیں تو اس کا نیم وغیرہ یہاں پہ لکھا ہوگا تو آپ اسے نیم سے مخاطب کریں گے، ڈیئر جو بھی ہوگا. اور اگر آپ نہیں جانتے، جس طرح آپ نے لکھا ہے ڈائریکٹر آف پلاننگ، بیکاز یو ڈونٹ نو ہو ڈائریکٹر آف پلاننگ از اور یو ہیو نیور میٹ ہر اور ہیم، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیئر سر / میڈم اور سیمی کولن. اگر بزنس لیٹر ہے، پرسنل لیٹر ہے تو کاما آ جائے گا. یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. سیلوٹیشن کے بعد آتا ہے جو دوسرا بلاک ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے سبجیکٹ لائن. یہ آپشنل ہے، پاکستان میں یہ کمپلسری ہے، اور آئی پرسنلی ریکمینڈ دس کہ یہ ہونی چاہیے، اسپیشلی جب اپلیکیشن لیٹر آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی کام کے لیے اپنے HOD کو وغیرہ کو اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. سبجیکٹ لائن جو ہے یہ ٹاپک کو فوکس کرتی ہے، ایک ہیڈنگ میں بتا دیتی ہے کہ یہ ٹاپک کیا ہے. یہ سیلوٹیشن سے پہلے بھی آ سکتی ہے اور سیلوٹیشن کے بعد بھی آ سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ جس طرح آپ کو مناسب لگے. اور یہ ہیڈنگ کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں جتنے بھی کانٹینٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کو کیپٹلائز کیا جاتا ہے. کانٹینٹ ورڈز کا مطلب وہ ہوتا ہے جو کہ ایسے ورڈ جو کسی بھی کانٹیکس میں میننگ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اس لائن میں پڑھوں تو ٹاپک، لیٹر، ریٹن، فریز، فارم، یہ جو ورڈز ہیں یہ اس سینٹنس میں میننگ بنا رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں کانٹینٹ ورڈز. کانٹینٹ ورڈز کے اگینسٹ جو ورڈز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں فنکشنل ورڈز، جن کا مقصد اور صرف گرامیٹیکل ہوتا ہے. جس طرح بی ہے، ان ہے، آف ہے، دا ہے، یہ گرامیٹیکل میننگ دیتے ہیں، رائٹ. سو انہیں فنکشنل ورڈ کہتے ہیں. فنکشنل کی جو یہاں پہ دوسری ٹائپ ہے اس کے اپوزٹ وہ ہے کانٹینٹ ورڈز. تو جتنے بھی آپ کی سبجیکٹ لائن میں کانٹینٹ ورڈز ہوں گے آپ انہیں کیپٹلائز کریں گے. سبجیکٹ کے بعد ڈبل سپیس چھوڑیں گے اور یہاں پہ باڈی آ جائے گی، یہاں سے لے کر باڈی آ جائے گی. باڈی میں مختلف پیراگرافس ہو سکتے ہیں، اور ایک لیٹر میں ایک ہی بات، ایک ہی ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے جنرلی. تو بھی ہم دیکھتے ہیں باڈی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں. 3 پارٹس ہوتے ہیں جنرلی اس کے. ایک اوپننگ ہوتی ہے جسے انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر اس کا درمیان میں مڈل سیکشن ہوتا ہے، اور آخر میں کلوزنگ ہوتی ہے. یہ ایک پیراگراف بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں آپ اوپننگ میں یہ کرتے ہیں وائی آر یو رائٹنگ اے لیٹر، تقریباً پہلا سینٹنس یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ آپ کا مین پوائنٹ کیا ہے. دین جو دوسرے درمیان والا سیکشن ہوتا ہے اس میں آپ مین پوائنٹس اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اس کے بھی 1 اور مور پیراگراف ہو سکتے ہیں، اور آخر میں کلوزنگ کرتے ہیں. کلوزنگ میں یو ری اسٹیٹ کہ لیٹر لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور اگر جس بندے کو لکھ رہے ہیں اگر اس نے کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وٹ سارٹ آف ایکشن یو ایکسپیکٹ دیٹ پرسن ٹو ٹیک. تو وہ اس میں کلیئرلی مینشن کرتے ہیں یو آر ریکویسٹڈ ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر، یو آر ریکویسٹڈ ٹو ایکسیپٹ مائی اپالوجی، یو آر ریکویسٹڈ ٹو گرانٹ می لیو، رائٹ. کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. دین نیکسٹ کویشچن ہے کہ کتنی لمبی ہونی چاہیے باڈی. اس میں جنرل جو ہے وہ 2 to 5 پیراگرافس ہیں، لیکن بعض اوقات جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ کچھ پیجز پہ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ہیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں. اٹ ڈپینڈز اپان یور کانٹیکسٹ کہ آپ کا کانٹیکسٹ کیا ہے. باڈی کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے؟ اٹ شوڈ لک بیلنسڈ آن دا پیج، یہ بیلنسڈ لگنی چاہیے. اور آپ نے امیجن کرنا ہے دس از یور پیج، یہ پیج کے درمیان میں ہو باڈی جو ہے. جنرلی بلاک سٹائل میں ساری پیراگرافس جو ہوتے ہیں وہ لیفٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، بالکل مارجن سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ساری باتیں آپ کنوے کرتے ہیں، رائٹ، لائک دس. تو یہ پیراگراف ہے باڈی یہاں سے بالکل لیفٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اپنی بات آپ کنوے کر رہے ہیں. یہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے. سو یہ دس از یور باڈی. یہ 2 سے 5 پیراگراف پہ مشتمل ہو سکتی ہے، اور ہر پیراگراف میں آپ ایک ہی بات کریں گے، رائٹ. پہلا پیراگراف جو ہوگا انٹروڈکشن کا ہوگا، آخری جو ہوگا وہ کنکلوژن کا ہوگا، اور درمیان میں جو بھی آپ کی آرگومنٹس ہیں وتھ سپورٹ آپ بیان کریں گے. باڈی والے بلاک کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کمپلیمنٹری کلوز وتھ سگنیچر. اس میں آپ کلوز کرتے ہیں اپنا لیٹر. اس میں آپ اینڈ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دس از دی اینڈ آف یور لیٹر.
کلوزنگ ریمارکس جو ہوتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں سنسیریلی، یورس سنسیریلی اینڈ کارڈلی، اس طرح کے ورڈز آپ لکھ سکتے ہیں. پاکستان میں ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اس کو لے کے. تو جنرلی ہم کو اسکول کالج میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ لکھیں گے یورس اور یہاں پہ اپوسٹروفی ایس، یورس اوبیڈینٹلی ورڈ بہت برا ورڈ ہے. یہ اس وقت جب برٹش ہمارے آقا تھے تو ہم ان کے غلام ہوا کرتے تھے تو اس وقت استعمال کرتے تھے. یہ بہت بری اینڈنگ ہے. نیور ایور یوز دیٹ. یورس یہ ورڈ نہیں ہے انگلش میں. جو ایکچوئل ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ یورس. دس از دا ورڈ. نیور ایور یوز دس ورڈ اگین ان یور اپلیکیشن اور ان اینی ویئر. دیکھیں سنسیریلی یورس بھی ہو سکتا ہے یا یورس سنسیریلی. شروع میں یو آئے گا تو وہ بڑا ہو جائے گا. تو بیٹر یہ ہے یو کین رائٹ دس. اس میں اور ٹیکنیکل باتیں ہیں. اگر آپ کا لیٹر ڈیئر سر اور ڈیئر میڈم سے سٹارٹ ہوا ہے اس وقت آپ لکھیں گے، اس وقت آپ جو ہے یہاں پہ کلوزنگ کریں گے یورس فیتھفلی. اگر آپ کا لیٹر جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان سے سٹارٹ ہو پڑا ہے ڈیئر حامد، ڈیئر ماجد، تو اس وقت آپ لکھیں گے سنسیریلی یورس یا یورس سنسیریلی، یا صرف بھی سنسیریلی لکھ سکتے ہیں. رائٹ. سو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں. صرف اور صرف پہلا لیٹر کیپٹلائز ہوگا، دس ون. شروع میں جو آئے گا چاہے وہ یورس آئے چاہے سنسیریلی آئے، جو بھی آئے وہ پہلا لیٹر کیپٹلائز ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. کاما اس کے بعد آتا ہے. اگر مکس پنکچویشن ہے، اگر مکس پنکچویشن نہیں ہے، اوپن پنکچویشن ہے، تو یہاں پہ کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد 3 اسپیسز آپ نے چھوڑنی ہیں، 3 دفعہ انٹر کرنا ہے، اور تاکہ آپ کے سگنیچر ہے. اس کے بعد اپنا نیم لکھیں گے. رائٹ. یہاں پہ نیم لکھیں گے اینڈ دین یو گونا سائن ہیئر. سائن کا یہ مطلب ہوگا کہ اس لیٹر میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے یو آر ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی. دیٹ از ہاؤ کمپلیمنٹری کلوزنگ از. یہ ایک بلاک ہو گیا. ایسے کہتے ہیں کمپلیمنٹری کلوز. جب بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، آپ کے نیم اینڈ ڈیزگنیشن وغیرہ آ گیا، یہاں پہ آپ سائن کریں گے یو ول ٹیک دا رسپانسبلٹی. اور اس کے بعد پھر کچھ لائنیں چھوڑ کے اگر آپ کے لیے کسی اور بندے نے لیٹر لکھا ہے، آپ کا کوئی اسسٹنٹ ہے، جیسے بہت بڑے آفیسرز جو ہوتے ہیں گورنمنٹ میں، وہ خود ٹائپ نہیں کرتے، دے ہیو سیکریٹریز یا پرسنل اسٹافس، تو وہ یہ ٹائپ کرتے ہیں. تو وہ جس بندے نے ٹائپ کیا ہے رائٹ، تو اس کے یہاں پہ سگنیچر ہوں گے یا نیم وغیرہ لکھا ہوگا کہ ہو ٹائپڈ اٹ. یہ آپشنل ہے. دین انکلوجر ہے. انکلوجر کا مطلب کہ اس لیٹر کے ساتھ آپ نے باقی کتنے ڈاکومنٹس لگائے ہوئے ہیں. یہ نمبرز میں بھی لکھ سکتے ہیں. اگر سی وی لگائی ہوئی ہے تو صرف سی وی بھی لکھ سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ ڈاکومنٹس ہیں تو صرف نمبر لکھ دیں گے. اگر لیٹ سے 10 ڈاکومنٹس ہیں تو آپ ان 10 کے نیم نہیں لکھ سکتے یہاں پہ، تو صرف آپ نمبر لکھ دیں گے 10. انکلوجر لائن اسے کہتے ہیں. دین آخری جو ہوتا ہے وہ سی سی ہوتا ہے. اس لیٹر کی کاپی اور کس کس کو بھیجی گئی ہے، تاکہ یہ ریڈر کو پتہ چل جائے جس کو آپ لیٹر بھیج رہے ہیں کہ یہ مزید کاپی کس کس کو گئی ہوئی ہے. اور اگر آپ کا لیٹر مور دین 1 پیجز پہ ہے تو نیکسٹ پیج جو ہے آپ جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا نیم، پیج نمبر اور ڈیٹ سے اسٹارٹ کریں گے. سو دیٹ از ہاؤ یو رائٹ بزنس لیٹرز اور پرسنل لیٹرز. دیٹس دی اینڈ آف دس لیکچر. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.